ابھی جو ہماری اگلی زیارت آنی ہے وہ آنی ہے مسجد نمرہ کی حجاج کرام۔ اچھا حاجی صاحبان، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مسجد نمرہ ہے یہ پورا سال بند رہتی ہے، دا ہول ایئر، صرف ایک دن کھلتی ہے۔ کون سے دن؟ 9 ذی الحج، اور حج کا خطبہ اسی مسجد نمرہ کے اندر دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ ٹی وی سکرینوں کے اوپر حج کا خطبہ سنتے ہوں گے، ماشاءاللہ دیکھتے ہوں گے، وہ خطبہ اسی مسجد نمرہ کے اندر دیا جاتا ہے۔ اچھا حاج صاحبان، اب میں چیزیں پوچھوں گا آپ سے، بیسک چیزیں جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کتنی حجیں کی تھی؟ ایک دو لوگوں کو معلوم ہے۔ حاج صاحبان یہ بیسک چیزیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر صرف اور صرف ایک ہی حج کی تھی، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس حج کا جو خطبہ دیا گیا تھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ خطبہ حجۃ الوداع۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے وہ کہاں پر دیا گیا تھا؟ وہ بھی اسی مقام پر دیا گیا تھا جہاں پر آج مسجد نمرہ قائم ہے حجاج کرام۔ اور چیز بتاتا ہوں آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مسجد نمرہ کا کچھ حصہ عرفات کے اندر ہے اور کچھ حصہ عرفات کے باہر ہے۔ تو یہ انتہائی اہم چیز ہے حج کے ریلیونٹ۔ یہ بھی آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کون سا حصہ باہر ہے، کیسے پتہ چلے گا آپ کو باہر کون سا ہے اندر کون سا ہے، وہ بھی آگے چل کے آپ کو میں بتاؤں گا۔ اچھا ایک چیز اور بتاتا ہوں آپ کو، میں نے بتایا تھا تیسرا پوائنٹ کہ ایک اذان ہوتی ہے، 2 نمازیں ادا ہوتی ہیں میدان عرفات کے اندر، وہ یہیں پر ہوتی ہے جہاں پر ایک اذان ہوتی ہے مسجد نمرہ کے اندر، 2 نمازیں ادا ہوتی ہیں۔ کون سی؟ نماز ظہر اور نماز عصر۔ مغرب اور عشاء کہاں پر ادا ہوتی ہے وہ بھی آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہاں پر اس مسجد کے اندر بھی ایک ہی اذان ہوتی ہے، 2 نمازیں ادا ہوتی ہیں۔ اچھا حاجی صاحبان، اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسجد نمرہ اس کے کتنے گنبد ہیں؟ اس کے 3 گنبد ہیں۔ کتنے گنبد ہیں؟ 3 گنبد ہیں۔ مینار کتنے اس کے؟ 6 مینار ہیں اس کے۔ کتنے؟ 6 مینار ہیں اس کے، اور اس کے 64 دروازے ہیں، 64، اور 64 کے 64 ہی ماشاءاللہ ایک جیسے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ چیز ہوگی۔ اب اور سن لیں حاجی صاحبان، آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس مسجد کے اندر 3 لاکھ سے 3.5 لاکھ افراد بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ ڈبل سٹوری مسجد ہے حاجی صاحبان۔ تو حاجی صاحبان اس متعلق اور بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ دیکھیں جیسے آپ دلچسپی لے رہے ہیں نا، تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ چیزیں بہت ساری بیان کروں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا سفر ایسے جاری ساری رہے گا۔ اب نا آپ نے کیا کرنا ہے کہ کچھ لمحوں بعد نا روڈ کے اس پار اور روڈ کے اس طرف اس طرح کے نا 2 پلر لگے ہوئے ہوں گے، اس طرح 2 پلر ادھر لگے ہوں گے، 2 پلر وہ اس سائڈ پہ لگے ہوں گے، اور اس کے اوپر نا بورڈ لگا ہوا ہوگا، سائن بورڈ، جس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا اینڈز آف حرم باؤنڈری۔ تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ حرم کی حدود ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا حاجی صاحبان، آپ کو پتہ ہے کہ کل بھی میرے ساتھ ایک قافلہ تھا، تو وہ ہم سے پوچھ رہے تھے اس بارے میں، 2-3 چیزیں تھی، وہ میں ابھی نا بہت اہم چیزیں ہیں یہ باؤنڈری کے حوالے سے اہمیت کی حامل ہے، وہ کون سی ہیں، کون سے مسئلے ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جہاں تک ہمیں علم ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ کو بتاؤں گا۔ تو حاجی صاحبان، یہ جو میدان عرفات ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ حرم کے اندر اللہ پاک کی 120 رحمتیں مسلسل نازل ہوتی رہتی ہیں۔ کتنی؟ 120۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ کس پر نازل ہوتی ہیں؟ 60 رحمتیں اس شخص پر نازل ہوتی ہیں جو خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہتا ہے، 60 رحمتیں۔ 40 رحمتیں اس شخص پر نازل ہوتی ہیں جو وہاں پر نفل ادا کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور 20 رحمتیں تو اس شخص پر بھی نازل ہوتی ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتا، صرف حرم پاک کے اندر بیٹھا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، بیٹھنے پر بھی اللہ پاک کی رحمتیں وہاں پر نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کی محبت ہے اپنے بندے کے ساتھ حاجی صاحبان۔ تو حاجی صاحبان، یہ ابھی میں آپ کو سائن بورڈ دکھا دوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے بڑھوں گا۔ یہ بیسک چیزیں ہیں جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ انتہائی اہم ہوتی ہیں کچھ مسئلے مسائل کو لے کے۔ جو رائٹ ہینڈ پہ بیٹھی ہیں نا وہ رائٹ ہینڈ پہ دیکھیں گے، اور جو لیفٹ ہینڈ پہ بیٹھے ہیں اگر دیکھنا چاہیں تو ادھر ہی دیکھیں، ورنہ آپ کے لیفٹ ہینڈ کے اوپر روڈ کے اس پار بھی آئے گا، آپ اس پار بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ مسجد نمرہ کے بارے میں مزید میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا۔ یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نہایا الحرم، اینڈ حرم باؤنڈری لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں ادھر وہ دیکھیں وہ لگا ہوا ہے۔ اب ہم حرم کی حدود سے باہر ہیں۔ اچھا حاجی صاحبان، اس میں مسئلے مسائل سن لیں 1-2 کہ کچھ حجاج کرام غلطی کرتے ہیں، زیادہ تر نہیں کرتے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ حرم کی حدود کے اندر ہی احرام باندھ کر نا عمرہ ادا کرنے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح آپ کا عمرہ نہیں ہوگا، وہ آپ کا طواف ہوگا۔
عمرہ ادا کرنے کے لیے لازم ہے کہ آپ حرم کی حدود کے باہر کسی میقات جائیں گے یا میقات سے دور کہیں جا کے احرام باندھ کر آ کر عمرہ پرفارم کریں گے، ادا کریں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 کیا ہے؟ انتہائی اہم چیز کہ جب تک آپ نے عمرہ کی نیت نہیں کی، احرام نہیں باندھا، عمرہ کی نیت نہیں کی، رپیٹ کر رہا ہوں تیسری بار، نیت نہیں کی، احرام نہیں باندھا، آپ کسی بھی قسم کی خوشبو لگا سکتے ہیں، اور یہ خوشبو لگانا سنت نبوی، سنت رسول ہے حجاج کرام۔ تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بھائی صاحب ہم نے تو عمرہ ادا کرنا ہے، ہم کیوں خوشبو لگائیں؟ بھائی آپ اس سے پہلے لگاؤ، اس کے بعد نہیں لگاؤ گے۔ اس کے بعد لگاؤ گے تو آپ کو دم پڑ جائے گا، پھر دم دیتے ہوئے انسان کا خود کا دم نکل جاتا ہے، کیونکہ پاکستانی 50,000 کا دم ہے۔ تو یہ اس چیزیں کو خاص خیال رکھیں گے۔ اچھا یہ دیکھیں، اب آپ کے سامنے یہ بلڈنگ، ایک گنبد 2 مینار آپ کو نظر آ رہے ہو۔ ارے یہ ساری جو بلڈنگ ہے نا حاجی صاحبان، یہ سعودیہ عربیہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، جامعہ ام القری۔ یہاں سے ہزاروں لاکھوں علماء دین کی تعلیم سے فیض یاب ہو کر مختلف ممالک میں فرائض انجام دے رہے ہیں۔ یہ دیکھیں گے آپ اپنے سیدھے ہاتھ میں لکھا بھی ہوا ہے، یہ سعودیہ عربیہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، جامعہ ام القری۔ اچھا حاجی صاحبان، ابھی مسجد نمرہ کے بارے میں نے آپ کو کافی ساری چیزیں بتائی ہیں، تو یہ جو میں نے 3 گنبد آپ کو بتایا نا حاجی صاحبان، 3 گنبد، یہ آپ کے عرفات سے باہر ہے۔ اب آپ کہیں گے راشد بھائی پہلا حصہ ہی نکال دیا عرفات سے، تو حاجی صاحبان یہ جو مین حصہ ہے نا آگے والا، یہ آپ کا عرفات سے باہر ہے، اور اس کا سائن بورڈ بھی لگا ہوا ہے، آگے چل کے میں آپ کو یہ دکھاؤں گا۔ اب سب سے اہم آپ کے لیے کیا ہے وہ سن لیں جلدی سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو 18 لاکھ لگا کے آتے ہیں نا بیچارے حج کے اوپر، ماشاءاللہ 15 لاکھ 18 لاکھ، آپ لوگوں کی خوشخبری یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی یہاں پر جگہ نہیں ملتی، جہاں پر انشاءاللہ تعالی ہم آج آپ کو لے کر جائیں گے، اور یہاں پر آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کیوں؟ اب آپ کہیں راشد بھائی شاید غلط بیانی نہ کر رہے ہو، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم ابھی حج کے پہلے ادھر موجود تھے، تو یہاں پر اتنا رش ہوتا ہے کہ جن حجاج کرام کو جہاں جگہ ملتی ہے نا خیموں کے اندر، وہیں سے پھر وہ واپس جو ہے وہ وادی مزدلفہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کو میں برآمدے میں لے کے جاؤں گا، وہاں پر آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے۔ اچھا، اور آپ غلطی کیا کرتے ہیں میرے پاکستانی حجاج کرام، کیونکہ میں بھی بیسیکلی پاکستانی ہوں، تو وہ میرے جو پاکستانی حجاج کرام آتے ہیں نا یہاں پر آنے کے بعد ایک کام بہت کثرت سے کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں۔ کون سا؟ ملٹی پلائی بہت زیادہ کرتے ہیں، ضربے بہت زیادہ دیتے ہیں۔ حاجی صاحبان اگر آپ یہ ضربے دیں گے، ملٹی پلائی کریں گے نا، جہاں پر ایک پانی کی بوتل بھی نہیں پی سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستانی وہ بھی 90-100 روپے کی، آپ کہیں گے لو جی اتنی کی بوتل جو 100 روپے کی پانی کی پی گیا۔ تو یہ میں کیوں بتا رہا ہوں وہ بھی سن لیں، وہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں پر جو کہ میں نے بتایا ہے مسجد نمرہ پورا سال بند رہتی ہے، صرف حج کے دن کھلتی ہے، جہاں پر پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ جن کا وضو ہوگا وہ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے، جن کا وضو نہیں ہوگا وہ پانی خریدیں گے، وضو کر لیں گے، جنہوں نے وہ بھی نہیں کرنا ہوگا وہ وہاں پر جائیں گے، 10 منٹ کا ٹائم ہے، 12 منٹ کا، وہ وہاں پر زیارت کریں گے، زیارت کرنے کے بعد گاڑی کے اندر واپس آ جائیں گے۔ تو آپ کو میں نے ہر سہولت فراہم کر دی ہے، بتا دی ہے۔ اب جو آپ کی وش ہو، جو آپ کی خواہش ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ میرا کام صرف آپ کو بتانا ہے، عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیں، آخری چیز بتا کے تھوڑا سا میں وقفہ لے لوں، کیونکہ میں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ گلے کا مسئلہ ہے۔ یہ دیکھیں سامنے کیا لکھا ہوا ہے، ہدایا عرفات، یلو اینڈ بلیک کلر کے بورڈ ہے، کیا لکھا ہوا ہے، عرفات سٹارٹ ہیئر۔ تو یہاں سے اب عرفات کا میدان شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس میں انتہائی ایک اہم چیز ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کون سی ہے؟ حاجی صاحبان ابھی یہ آپ دیکھیں گے آپ کے سیدھے ہاتھ کے اوپر نا، میرے خیال میں ان باتوں پہ آپ نے اونچی آمین کہنی، اور کہیں گے بھی انشاءاللہ، مجھے پتا ہے وہ کیوں کہیں گے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کے اندر آپ کو نیم کے درخت نظر آ رہے ہیں، یہ پاکستان کی شان، یہ جنرل ضیاء الحق کے دور کے اندر یہاں پر لگائے گئے تھے، اور ان کے لیے مٹی بھی جہازوں میں بھر پڑ کے پاکستان سے یہاں پر لائی گئی تھی۔ ابھی بھی ہماری دعا ہونی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو جن مسائل کے اندر گرا ہے ان سے نکالے، اور حجاج کرام ملک کو ترقی عطا فرمائے، خصوص بالخصوص اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ حجاج کرام یہ دیکھ لیں کہ الحمدللہ میں نے ابھی میرے بھائی کے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو میں نے ماسٹر کیا ہے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے 2018 to 2020، تو اس کے باوجود ہم ادھر ہیں۔ تو جڑی کہ یہ پاکستان کے حالات ہے، اگر اچھے ہوتے تو کون یہاں پہ آتا؟ تو اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ حاجی صاحبان اب آپ کو یہ پتا ہے، توجہ کریں، حج کے دنوں میں سب سے زیادہ کون سا سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے؟ دیکھیں میں نے ٹاپک سے ہٹ سے آپ کے کوئی بات نہیں کی، جو بھی باتیں کر رہا ہوں میں سیدھے پوائنٹ ٹو پوائنٹ کر رہا ہوں، تاکہ آپ بور نہ ہو، آپ کا ذہن کہیں اور نہ جائے۔ آپ کو پتا ہے کہ سب سے
نہیں جزاک اللہ. سب سے زیادہ جو سوال پوچھا جاتا ہے نا ہم سے حج کے دنوں میں، وہ پتہ ہے کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ راشد بھائی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم عرفات کے اندر ہیں یا باہر ہیں؟ کیونکہ جنہوں نے 15 لاکھ لگا اس میں کسی علماء کا اختلاف نہیں ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے. جو عرفات سے باہر ہے وہ باہر ہے، اس کی حج نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اب وہ کہتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ حاجی صاحب آپ یہ بورڈ دیکھ رہے ہیں، فار ایگزامپل جیسے اب یہ بورڈ گزرے ہیں، اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ عرفات اسٹارٹ ہیئر. یہ بورڈ ہم نے کراس کیا، ہم عرفات کے اندر چلے گئے. اب ہم اندر چلے گئے، جب اس طرف سے بورڈ کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے عرفات اینڈز ہیئر. تو اب ہم بورڈ کی اس طرف آئے تو ہم عرفات کے باہر چلے گئے. یعنی کہ بیسیکلی یہ بورڈ تعین کرتے ہیں کہ آپ عرفات کے اندر ہیں یا عرفات کے باہر ہیں. تو یہ انتہائی اہم انفارمیٹیو چیز تھی جو میں نے آپ کو عرفات کے حوالے سے بتائی ہے. تو اب یہ جو آپ کو 3 گنبد بتا رہا ہوں نا، 3 گنبد یہ بھی عرفات سے باہر ہے. جی میں بہت آپ کو پتہ کی بات بتا رہا ہوں، یہ جو 3 گنبد ہیں یہ عرفات سے باہر ہے. اب کچھ حجاج کرام کی کوشش ہوتی ہے نا کہ آگے نماز ادا کریں، تو آگے نماز ادا کرنے کے چکر میں مطلب فقہ بھی الگ الگ ہیں اب ہر کسی کے، تو آگے جب نماز ادا کرتے ہیں تو آپ عرفات سے باہر ہوتے ہیں. آپ نے کوشش کرنی ہے اس سائن بورڈ سے پیچھے پیچھے رہنا ہے تاکہ آپ عرفات کی حدود کے اندر رہیں. یہ نہ آگے نماز پڑھنے کے چکر میں جو ہے آپ حدود عرفات سے باہر ہو جائیں. تو یہ رکن عظیم ہے، یہ ذہن نشین رکھیں. جب آپ کا یہ رکن عظیم سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ پورا ہوگا تبھی آپ کی حج پوری ہوگی. تو اچھا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ عمرے کے 2 فرض کون سے ہیں؟ عمرے کے 2 فرض ہوتے ہیں، باقی سب واجبات ہوتے ہیں. جو پہلا فرض ہے نا وہ آپ کا ہے کہ میقات مکات سے باہر آپ نے احرام باندھنا ہے، پہلا فرض ہے. اور دوسرا فرض آپ کا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، 7 چکر لگانے. یہ ہے اس کے فرض. اور باقی جو چیزیں ہیں وہ واجبات کے اندر ہیں. یہ نہیں آپ واجبات چھوڑ دیں گے تو ہمارا پھر بھی ہو جائے گا، نہیں. اگر وہ چھوٹ جاتے ہیں تو آپ کو اس کی قصر ادا کرنی ہوتی ہے، یعنی کفالہ کرنا ہوتا ہے، کچھ صدقہ دینا ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے وہ بھی آگے میں آپ کو چل کے بتاؤں گا. اچھا اب یہ دیکھیں، میں نے آپ کو کتنے گنبد بتائے تھے مسجد نمرہ کے سامنے؟ دیکھیں کتنے ہیں، 3 گنبد. 6 کس نے بتا دیا بھائی؟ 3 ہیں، 3 گنبد ہیں، 6 مینار ہیں. ہاں مینار 6 ہیں، دیکھیں یہ ماشاءاللہ جی 6 مینار ہیں. یہ ہے مسجد نمرہ کا خوبصورت منظر. اب یہاں پر آپ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا، اور یہاں پر کوشش کریں گے اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، دوستوں رشتہ داروں کے لیے، اور خصوص بالخصوص فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اپنے دعائیں کریں. اور حجاج کرام ابھی کچھ لمحوں بعد میں آپ کو وہ پوائنٹ دکھاؤں گا کہ جو کہ 3 گنبد عرفات سے باہر ہے اس کے. اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، آپ اپنے رائٹ ہینڈ پہ دیکھیں گے نا یہ سارا عرفات ہے. ادھر دیکھیں گے یہ عرفات نہیں ہے. یہ اس کا نا یہ کچھ حصہ عرفات کے اندر ہے، یہ والا جی یہ والا یہ عرفات کے اندر ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ والا سارا ہی عرفات ہے. آپ کے رائٹ ہینڈ پہ سارا ہی عرفات ہے، لیفٹ ہینڈ پہ عرفات ختم ہو جائے گا. کیسے ہوگا اب وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ. جو چیزیں میں نے بتانی ہے نا ود پریکٹیکلی آپ کو دکھانی ہے انشاءاللہ. یہ نہیں ہوگا کہ میں اپنی طرف سے کچھ چیز بتا دوں گا. اب یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، نہایا عرفات، عرفات اینڈز ہیئر. اب وہ دیکھیں وہ گنبد ہے، وہ حصہ اب عرفات سے باہر ہے مسجد نمرہ کا. ٹھیک ہو گیا جی صاحب؟ اب ہم یہاں پہ گاڑی لگائیں گے. یہاں پر آپ 12 منٹ کا ٹائم ہے، 10 سے 12 منٹ کا آپ جائیں گے، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے، اس کے بعد گاڑی کے اندر جلدی سے واپس آ جائیں گے تاکہ اسی طرح ہم انشاءاللہ اپنے سفر کو کیری کریں گے، کنٹینیو کریں گے. جزاک اللہ خیر. جی ماشاءاللہ یہ تھے راشد بھائی جو ماشاءاللہ بڑے احسن طریقے سے انہوں نے زیارتوں کے بارے میں بتایا. اور یقین مانیں بہت کم جو گائیڈر ہوتے ہیں وہ ایسے زیارتوں کا بتاتے ہیں، لیکن الحمدللہ کوشش نیو بینر کریم کی یہی ہوتی ہے کہ وہ ہر لحاظ سے اچھا اور اچھے سے اچھا انتظام کرے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویڈیو بھی میں اپلوڈ کروں گا. آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ کے آپ ان زیارتوں کو سمجھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. اور ابھی یہاں پر ہم نفل ادا کریں گے، اور نفل ادا کرنے کے بعد انشاءاللہ 10 سے 12 منٹ کے بعد پھر انشاءاللہ جائیں گے. اور یہ بہت ہی پیارے لمحات ہیں. اللہ پاک سب کی زندگی میں یہ لمحات سب کو دکھائے. اور ماشاءاللہ سے حاجی بھی جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے حاجی سبھی خوش ہیں
کیونکہ اگر کسی کو پیسے لگانے کے بعد بھی بات سمجھ نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیسے لگانے کا کوئی مطلب نہیں، کوئی مقصد نہیں. لیکن الحمدللہ یہاں پر جتنے ہیں سبھی کو ماشاءاللہ سے ہر چیز کی سمجھ آتی ہے. یہاں پہ نفل ادا کیے جائیں گے انشاءاللہ.